جی ڈاکٹر سچ والا رضوی جی، صاحب تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر رضوی جی صاحب آئے ہیں. جی السلام جی علیکم ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر خوش صاحب. آمدید. جی خوش آمدید. جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب. آپ سب ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ آپ سب خیریت سے کیسے ہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب؟ کیسے ہیں ڈاکٹر ہیپی صاحب؟ نیو ایئر آپ کو سچ والا جی، عبد الحمید جی صاحب بہت کو بہت شکریہ، اور خواجہ بہت جی کو، شکریہ. سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر اور جی بڑی آپ کو شبھ بھی بھائی. کامنائیں جسے آپ کہتے ہیں. جی جی اچھا جی سچ والا عیسر جی. کہتے ہیں. جی ہاں جی ٹھیک ٹھاک. میں ابھی آپ کی سٹریم سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ پہ صادق اور امین کے بارے میں نہیں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تو میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں. عبد الحمید صاحب اگر آپ شیئر کر لیں گے تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا. تو جی میں کوئی بھی اسکرین شیئر کیجیے آپ. جی میں آپ کے ساتھ کوئی آبجیکشنیبل مٹیریل شیئر نہیں کروں گا، میں صرف حدیث اسکرین جی شیئر ہاں کیجیے. ضرور کیجیے. جی الصادق الامین جی وہ جو ہے کس پیرا میں، کیونکہ میرا جو سوال آپ نے سن لیا ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ جی میں نے بعثت اچھی سے طرح سن پہلے، لیا. ہاں بعثت سے پہلے یعنی مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں جی ان کے لیے الصادق الامین کفار مکہ کہا کرتے تھے. الصادق الامین. جی تو الصادق الامین کے الفاظ کہاں ہیں؟ جی بہتر ہے. جی جی میں ابھی آپ کے ساتھ حدیث پڑھتا ہوں تو آپ مجھے ذرا یہ کون وقت سی دیجیے گا، حدیث میں ہے؟ ساری یہ ایک دفعہ ہی حدیث کون پڑھ لوں. سی ہے؟ یہ حدیث کون سی ہے؟ جی سچ والا جی یہ جامع ترمذی 2249. اچھا ٹھیک ہے. جی اس تو میں کیا لکھا ہے؟ اچھا حدثنا ہاں جی ان ابن عمر سے آتی ہے حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بی ابن سیاد، کہ وہ ابن سیاد کے پاس سے گزرے، فی نفر من اصحابہ ہی فیہم عمر بن خطاب، ان کے ساتھ عمر بن خطاب تھے. پرومیننٹ فگر جو تھے وہ دو تھے، یعنی کہ ایک نبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب، یہ پرومیننٹ فگر تھے. وَهُوَ يَلْعَبْ مَعَ غِلْمَانٍ، وہ دو جوان لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اندہ اتمی بنی مغالہ، بنی مغالہ کا جو ایک قلعہ ہے یا فورٹ ہے FORT، اس کے پاس جی وہ کھیل رہا تھا. اب جو ابن سیاد ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہ بھی گیا تھا، یہ پہلے مکہ میں تھے. بہرحال میں بھی اس طرف بعد میں آتا ہوں. وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ. اب اسے پتہ نہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیک کے اوپر ایک ہاتھ مارا کہ اس کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں. ثم قال، پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر علیہ ابن سیاد، ابن سیاد نے ان کو، یعنی صافی بن سیاد جسے کہا جاتا ہے، اس نے بڑی ان کو دیکھا. فقال، اور کہا اشہد انک رسول الامین، تو اس نے کہا کہ میں بے شک دیتا ہوں کہ آپ امین، یعنی یہ امین کا چونکہ ان کو لقب دیا جاتا تھا نبی کو مکہ سے مدینہ، تو اس نے بھی شہادت دی حالانکہ وہ نان مسلم تھا. امین کا لفظ یہاں پہ آ گیا سچ والا جی. آگے چلتے ہیں. ثم قال ابن سیاد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انت انی رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں بھی رسول ہوں؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بلکہ یہ کہا آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں. ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یاتی کا، تو نبی نے کہا کہ آپ کے پاس کون آیا ہے یا کیا آیا ہے؟ قال ابن سیاد، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا پرومیننٹ فگر دو ہی تھے، ایک نبی اور ایک عمر بن خطاب. تو اس نے ایک جملہ بڑا کہا، اس نے کہا قال ابن سیاد یاتینی صادقن و کاذبن، ایک میرے پاس، ایک چونکہ نکرہ ہے، ایک میرے پاس سچا آیا ہے اور ایک جھوٹا آیا ہے، چونکہ وہ عمر بن خطاب کو جھوٹا کہتا تھا معاذ اللہ. بہر امین کا لفظ پہلے آ گیا، صادق کا لفظ اب آ گیا، اور یہ ابن سیاد کہہ رہا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، تیرے اوپر تو سارا معاملہ جو ہے ڈاؤٹ فل نہیں ہو گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خبات لک خبیہ، تو نبی نے کہا کہ میں تم سے نا کچھ چھپا رہا ہوں. وخبا لہ، اور ان سے یعنی اوڑ کے اندر انہوں نے کہا یوم تأتی السماء بدخان مبین، انہوں نے سورہ دخان کی ایک آیت پڑھی. اب اس نے پہچاننا تھا کہ نبی کے ذہن میں کیا ہے. تو فقال ابن سیاد نے کہا ہوا دخ، یعنی اس نے لفظ پکڑ لیا دخ کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بیٹ اٹ، جسے ہڈے کہہ دیتے ہیں ہار گیا. فلن تعدو قدرک، تم اپنی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. قال عمر
یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن پہ ماروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یک حقا فلن تسلط علیہ، اگر تو یہ واقعی ہی حق ہوا، یہ یعنی دجال ہوا، چونکہ اس کو باقی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال مانا جا رہا تھا، تو اگر یہ واقعی دجال ہوا تو تم اس پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. یو کین ناٹ اوور پاور ہم. وَإِن لَّا يَكُنْهُ، اور اگر ایسے نہ ہوا فلا خیر اللہ کا فی قتل ہی، اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر تو نہیں نا. پھر قال عبد الرزاق یعنی دجال. تو سچ والا یہ جامع ترمذی کی 2249 حدیث ہے کہ جس میں ابن جو ساکن سیاد ہے، جس کے بارے میں ایک بڑا جملہ مشہور میں نے پڑھا تھا، بلکہ پڑھا ہے میرے، وکانا صبیًا صغیرًا، یہ ایک بچہ تھا اللہ مشارف الاحتلام ہینا قدوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مدینہ، جب وہ مدینہ نبی گئے تھے اس وقت یہ بچہ تھا. وہ والدو لی ابی یہودی، اور اس کے جو والد تھے وہ ایک یہودی تھے. وہ والد عابر مختونن، اور ان کے ختنے بھی ہوئے تھے اور وہ آنکھوں سے ان کی بینائی بھی جا چکی تھی. وہ اسلم صافی بعد موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو اس طرح سے یہ میرے ذہن میں، تو یہ ایک سچ والا جی حدیث ہے، تو اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے حدیث ساری پڑھ لی آپ نے حدیث؟ ہاں جی ہاں سنیے، جی میں نے اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سی حدیثیں ہیں؟ جی اس موضوع پہ میرے ذہن میں ایک یہی تھی، اور اس کے علاوہ ہاں یہ ایک ہی حدیث ہے؟ پکی بات. جی ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ مت ہوئیے. جی نہیں، اچھا جی ٹھیک ہے جی میرے پاس اس وقت میرے ذہن میں یہی ہے. اچھا، تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں امین لکھا ہے؟ اس حدیث میں امین لکھا ہے؟ جی سچ والا جی ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا اوپر، تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ رسول، سنیے میں آپ کو اس حدیث کو میں دوبارہ پڑھاؤں گا، اور آپ اس حدیث سے الامین کہاں لکھا ہے مجھے بتا دیجیے. الامین بتا سکتے ہیں آپ؟ بتا سکتے؟ جی ٹھیک، جی میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. سن لیجیے، اگر آپ الامین نہ بتا پائیں تب کیا کریں گے؟ اچھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امین نہیں بلکہ امی ہے، الامی. آپ ذرا دوبارہ پڑھیے اس کو، آپ دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے، آپ دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے. جی اتشہدو انی رسول اللہ، کیا تم شہادت دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر علیہ ابن سیاد نے انہیں دیکھا، فقال اشہد انک رسول الامیین. ہاں وہ اس کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے، الامیین ہے. آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی حیرت ہے، آپ کو اچھے جانکار ہے، آپ پھر بھی اتنی حیرت ہے کہ الامیین کو آپ جو ہے امین کہہ رہے ہیں. نہیں مگر آگے صادق بھی تو آ رہا ہے نا. صادق کہاں ہے؟ صادق کے ساتھ، ارے بھائی آگے صادق کے ساتھ کاذب ہے نا. دیکھیں نا، ایک صادق جی ایک صادق ہے اور ایک کون ہے؟ اس میں بتائیے کیا جو ہے کون ہے صادق کون ہے؟ جی اس میں دو فگر ہے نا. جی دو فگر ہے نا، ایک نبی ہے اور ایک عمر خطاب ہے. جی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ذرا، اسے کہتے ہیں یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا. میں یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، میں یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، دیکھیے آپ، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. نہیں یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا. آپ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے لیے جو دلیل لائے ہیں. میں نے جو سوال کیا، میرا سوال باقاعدہ یعنی مطلب میری کتاب میں بھی ہے اور میری زبان پر میں بار بار لاتا ہوں. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، اور میں بچپن سے سن رہے ہیں، ہم بچپن سے، ظاہر بات ہے میں 57 سال تک میں مومن رہا ہوں، اور اس حالت ایمانی میں ہم اپنے مسجدوں کے ممبروں پر یہ ہمارے علماء حضرات کے ان کی زبان سے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے الصادق
الامین کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ الصادق الامین. کفار و مشرکین مکہ. یہ میرا سوال ہے. میں نے کہا کہ اتنا بڑا جو دعویٰ ہے، ظاہر بات ہے یہ دعویٰ کیا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ کیا کسی ایسی حدیث سے ثابت ہے جس کو آپ آتھینٹک کہتے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اب پتہ نہیں آپ ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں آپ جو ہے اسلام کے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ کا نبی ثابت ہو جائے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے ثابت ہو جائے، بلکہ یعنی کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے کسی بڑھیا والی کہانی کو سنانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ کسی طرح سے آپ کا نبی سچا، آپ کا نبی الامین الصادق ثابت ہو جائے. سوچئے ذرا، کیا آپ اتنے فرسٹریٹ ہیں کہ آپ اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے الامیین کو آپ نے امین پڑھ لیا، امین پڑھ لیا، حالانکہ وہاں پر الامیین ہے، الامیین، اس کو آپ نے امین پڑھ لیا. کس قدر فرسٹریٹ ہیں آپ، کتنے اتالے ہیں آپ ایک جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے. پوری دنیا میں آج تک اس شخص کو الصادق الامین ثابت نہیں کر سکا، نہ پورا قرآن سے تو میں آپ کو الٹ ثابت کروں گا. میں نے اپنے مضمون میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو جو ہے اس کا جو ہے اقتباس میں پھر دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں. میں نے کیا کہا دیکھیں، سیرت ابن ہشام بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں 13 سال تک قرآن ہی کی بنیاد پر اپنا دعوت اللہ کا مشن جاری رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تگ و دو اور طویل کوششوں کا ماحصل یہ تھا کہ محض 86 ایسے لوگ ایمان لا سکے جن میں کی اکثریت سماج کے پچھڑے ہوئے لٹے پٹے افراد پر مشتمل تھی. اور کہ قرآن اپنے ہزارہ دعووں اور داد خواہیوں کے باوجود مکہ کی اشرافیہ اور اس کے سمجھدار طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بے نیل مرام رہا. اب یہاں عقیدت و تقدس کی پٹی اتار کر اگر غور کیا جائے تو قرآنی عبارتوں کے اندر از خود نہ کوئی طلاقت و بلاغت ہے اور نہ کوئی تاثیر و خاصیت ہے. اس میں نہ کوئی علمیت و منطقیت ہے اور نہ کوئی وجدانی و روحانی جاذبیت ہے، بلکہ الٹا اس میں تو خرافات و خزعبلات سے بھری کہانیاں اور اساطیر الاولین کی اعادت و تکرار ہے. اسی لیے 13 سال کی مدت دراز تک قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشش و غیر مؤثر رہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مثبت نقوش ڈالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکامران رہے. اہل اسلام اپنا یہ سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے ان کے مزعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توثیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایۂ ثبوت کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں کفار و مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم، سقم بن عبداللات اور ابن ابی کبشہ سے تنزیہ اور استہزائیہ کلمات سے ملقب کرتے تھے. مزید برآں خود قرآن کی سورت المومنون کی آیت 38 ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين سے تو الٹا یہ متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری علی اللہ سمجھا تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، مجنون، مطعون فی النسب اور بنو عبد المطلب کا پالکڑا کہتے تھے. قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس تک لگاتار جستجو اور انتھک کاوشوں کے باوصف اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا، اور منطق و استدلال کی بے لاک عدالت میں مکی قرآن اپنا الوہیتی مقدمہ بری طرح ہار چکا تھا. تبھی تو ایسی ہزیمت اور اس قدر پشیمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دبے پاؤں نکل پڑے.
اسی قضیہ و نالش کو ابن ہشام جیسے مزور و ملتبس نے غالباً ہجرت کا ٹائٹل دے دیا ہو. ارے بھائی ظاہر ہے مکہ کے لوگ باغ کسی خود ساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو. مکہ والوں کے پہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت فراہم کرنے کے بجائے نہایت بھولے انداز میں اہالی مکہ کو ترخا دیا گیا تھا. درحالے کہ اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم معجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں، جبکہ اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تائید و نصرت میں سرے سے نہ کوئی معجزہ تھا نہ کوئی برہان قاطع پایا جاتا تھا. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. دنیا نے سن لیا میں نے کیا کہا. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب جی میں ادھر ہی ہوں. جی آپ کی تقریر ختم ہو گئی، اگر کچھ ہے تو وہ بھی آپ آگے بیان کر دیجئے. جی میں نے تو اپنی بات کہی دی. جی آپ بتائیے کہ آپ جو ہے، مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ الامیین کو آپ نے امین کیسے سمجھ لیا، کیسے سمجھ لیا بتائیے. اور میرا سوال میں 20 بار کہہ چکا ہوں، الصادق الامین کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے بعثت سے پہلے کیا نبی کو یہ کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا؟ یہ سوال ہے میرا. اور ظاہر بات ہے یہ وہ سوال ہے اور یہ وہ دعویٰ ہے. اسی دعوے کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمان اپنے منہ بولے نبی کو سچا مانتے اور منواتے آئے ہیں صدیوں سے، جبکہ یہ انتہائی کھوکھلا دعویٰ ہے، انتہائی بے ثبوت اور بے بنیاد دعویٰ ہے. اس دعوے کا ان کے پاس کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جی سچ والا جی میں ادھر ہی ہوں. جی آپ کا دیکھیے، انسان کو پڑھتے ہوئے یا کوئی ایسی خطا ہو سکتی ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ آپ 10 صفحوں کی تقریر کر کے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کریں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے جی دیکھیے میں نے آپ کو 5 منٹ 37 سیکنڈ دیے ہیں. آپ کو دیکھیے میں نے آپ کو 5 منٹ 30 سیکنڈ دیے ہیں. کیا آپ نے میرے سوال کو سنا؟ آپ نے کہا ہاں سنا. تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ کیونکہ ایک سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں، یقیناً آپ نے میرے سوال کو سنا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میرا سوال کا جواب مل رہا ہے اور یقیناً جو ہے میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جتنی خوشی مجھے ملی تھی اتنا ہی مجھے مایوسی ہو گئی. جی میں اچھا سچ والا جی اچھا مجھے ذرا موقع دیجیے گا بولنے کا. دیکھیے سچ والا جی، انسان کو مغالطہ تو لگ سکتا ہے نا. میں اس کو امین پڑھتا رہا ہوں اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ان انٹینشنلی مسٹیک ہے. آگے جو صادق ہے وہ، مگر میں آپ کے اوپر مجھے یہ اعتراض ہے کہ آپ انٹینشنلی جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ کہاں کیا تھا میں نے؟ جی بہتر ہے. اگر کوئی غلط بیانی تو میں اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جی اگر جی ٹھیک ہے. آپ ایک سٹریم کے اوپر میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں آپ نے کتنی غلط بیانی کی ہے. ہو رہا ہے ہمارا، سنیے جی، اس کا مطلب یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو رہا ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، آپ جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے اس میں آپ کو ناکامی ہو گئی. یہ ہے نا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھیں. جی ٹھیک. میری غلطی کو آپ جو ہے پروف کیجئے، میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جس مقصد سے آپ یہاں تشریف لائے تھے وہ تو ختم ہو گیا نا. اب وہ جو ہے آپ یعنی اس بات کو ریبٹل میں نہیں کر سکے. میرا سوال کا جواب بھی آپ نہیں دیا. ہو گئی نا بات ہو گئی. جی اس کا 50% میں نے آپ کو دکھا دیا. صادق امین کے لیے مجھے کہاں ہے، کہاں 50% دکھایا؟ الصادق الامین. چلے سنیے تو صحیح نا، میری بات تو پوری سن لیں، مجھے ذرا موقع تو دینا بولنے کا.
دیکھیے 50% کہاں دکھایا آپ نے؟ جی کہاں میں نے دکھایا؟ اس لفظ کو میں آپ سے تو اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنے میں غلطی ہوئی ان انٹینشنلی، میں کوئی اچھا انٹینشنلی تو غلطی نہیں کی. یہ جی تو چیپٹر چلے کلوز کر دیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ انٹینشنلی آپ نے کیا بولا. میں یہ آپ سے شیئر کرتا اچھا، ہوں، اس یہ کا ذرا مطلب یہ دیکھیے ہے عبد کہ المجید آپ صاحب. اپنے نبی کو الصادق الامین ثابت نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی. یہ بات کا آپ اقرار کر لیں، ہم آگے بڑھیں گے. ہو گئی بات؟ جی ٹھیک ہے. جی میں فی الحال ثابت نہیں کر سکا. میں اچھا ٹھیک. اس لفظ کو غلط پڑھتا رہا، اور میں صادق البتہ میں نے آپ کو دکھا دیا، حدیث میں آیا ہے. کاذب ہے وہ اب اصل میں صادق جو ہے کاذب جی ہے. میں نے دیکھیں، اچھا چلے صادق ٹھیک. اصل میں کاذب ہے. جی کاذب ہے، اس کو نہیں کہتے، اس کو جی دلیل نہیں کہتے. جی اس اب کو دلیل نہیں سچ کہتے. والا ڈاکٹر جی ہم صاحب آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. اس کو نہیں. دلیل اب نہیں آپ کہتے. دیکھیں آپ بولیے کہ جو ہے آپ کا نبی نہ تو دلیل کے مطابق نہ تو صادق ہے نہ امین ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. آپ ایک حد جب نہیں تک کوئی آپ ایک حد ثابت نہیں تک کرے گا تب تک میں اس شخص کو الصادق الامین نہیں کہہ سکتا. اور ظاہر بات ہے جو الصادق الامین نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا الٹ ہے، اس کا الٹ ہے. جی ٹھیک جو ہے. جو اب صادق دیکھیں نہیں ہے وہ اس کا الٹ ہے، جو امین نہیں ہے اس کا الٹ ہے. اب یہ آپ امین اس کا کو الٹ کیا ہوگا اور صادق کا الٹ کیا ہوگا یہ آپ فیصلہ کر لیں. اب آپ اس اسے وقت تک یہ شخص جو ہے امین اور صادق کا الٹ ہے جب تک جو ہے مسلمان میرے اس سوال کا جواب نہ دیں گے اور اس کو سچ ثابت والا نہ جی، جی کریں ٹھیک. گے. سچ جی والا ہاں جی، جی ٹھیک ہے. جی. سچ والا جی. رضوی صاحب ایک منٹ. سچ والا جی، اگر جی اس پینل میں آپ نہیں ہوتے تو جی رضوی صاحب تو یہ حدیث پڑھ کے سنا کے ہم لوگوں ہاں کو صادق یہ ظاہر الامین بات ہے، ثابت کر کے ایوارڈ لے کے چلے ثابت کر جاتے کے تھے. جو ہے ایوارڈ لے کے چلے جاتے ہیں. جی اور اسی طرح کے ایوارڈ صدیوں سے لیتے آ رہے ہیں لوگ. ہمارے جو ہے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھنے والے جو ملا ہیں لمبی داڑھی اونچی پگڑی پہن کر اسی طرح کا جھوٹ بول کر اپنے جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے ایک جھوٹے کو سچا ثابت کرتے آ رہے ہیں اسی طرح کے دلائل دے کر، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر. کیونکہ ان کے سامنے ہمارے ملاؤں کے سامنے جو حضرات بیٹھتے ہیں مسجدوں کے اندر اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ان میں لیکچررز بھی، ان میں پروفیسر بھی، لیکن ان میں کسی میں بھی یہ اتنی جرت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ پلٹ کر اس ملا سے پوچھیں کہ ملا جی آپ یہ جو کچھ جو ہے اتنی دیر سے جو بکواس کر رہے ہو ان کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہاں کوئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ اسلام میں سوال کرنے کا کلچر نہیں ہے. اسلام صرف سمعنا و اطعنا کی بات کرتا ہے. اسلام صرف آمنا و صدقنا کا درس دیتا ہے. اسلام جو ہے صرف مونولاگ کی بات کرتا ہے. اسلام کا ملا اپنے آپ کو اللہ بتاتا ہوا اسلام کی باتیں کہتا ہے اور سامنے والے بدھو بن کر جس کو ہم دلہے شاہ کے چوہے کہتے ہیں ویسے بن کر ملاؤں کی ہر بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. تنقید اور سوال کا کلچر اسلام میں نہیں ہے. جی